ذیشان میرے ان منسٹرز میں سے ہے جو نہ صرف بہت نالجبل ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، لائل ہے، کمیٹڈ ہے، انتہائی محنت سے اپنا کام کرتا ہے، بلکہ بہت کانسیئنشس منسٹر ہے۔ اور ذیشان ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کو مجھے بار بار کوئی چیز کہنی نہیں پڑتی، وہ مجھ سے ایک سٹیپ اہیڈ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ کئی درجن میٹنگز کے بعد، کئی سینکڑوں سیشنز کے بعد، اتنی محنت کے بعد، اتنی ڈسکشن کے بعد آج چند ماہ کے اندر اندر پنجاب میں، پورے پنجاب میں صفائی کا ایک زبردست اور مربوط نظام، جس میں شہروں اور گاؤں کی یکساں صفائی ہوگی، وہ آپ سب کے آج سامنے ہے۔ تو ذیشان، آپ کو میری طرف سے بہت شاباش۔ میاں شکیل صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے ہیں۔ شکیل صاحب، آپ کو بھی بہت شاباش۔ میرے ابھی جیسے انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا، ایک ویلاگر ہے رضی دادا، میں بار بار ان کی بات کرتی ہوں، انہوں نے وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جب صفائیاں شروع ہوئیں پنجاب میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا جب ایک بیٹی جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، اپنے گھر کو سجاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی بیٹی آ گئی ہے جو پنجاب کو سجا رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ تو ذیشان، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، آپ نے بڑی محنت سے آج کا دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو روز، کیونکہ گند بھی روز جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، اس کو صاف بھی آپ کو روز کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک روز کی ذمہ داری ہے میاں شکیل صاحب، جس کو آپ کو بہت محنت سے اور بہت ہی، جس کو کہتے ہیں کہ دھیان سے نبھانا پڑے گا، تاکہ پنجاب کا ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر جو ہے وہ صاف ہو۔ خواتین و حضرات، جب میں چیف منسٹر بنی تو مجھے شہباز شریف صاحب کا ترقی کرتا ہوا پنجاب نہیں ملا۔ 2018 میں جب شہباز شریف صاحب پنجاب کو چھوڑ کے گئے تو پنجاب کے اندر ایک انتہائی افیکٹو، ایفیشنٹ نظام تھا، جس میں ہیلتھ میں بھی کام ہو رہا تھا، جس میں جو سڑکوں کا کام ہے وہ بھی ہو رہا تھا، جس کے اندر ایجوکیشن میں بھی کام ہو رہا تھا، انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا تھا، ہر طرح کی کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ ایریا اٹھا لیں، آپ کو وہ کام وہاں پر ہوتا ہوا نظر آیا، جس کی مثال آج تک دنیا دیتی ہے۔ ان کو شہباز سپیڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انڈر پاسز بن رہے تھے، میٹرو ٹرین بن رہی تھی، میٹرو جو ریپڈ بس ہے وہ بن رہی تھی، اورنج ٹرین بن رہی تھی، اور دنیا کے جو بہترین نظام ہیں ان کو یہاں لانے کی کوشش بھی ہو رہی تھی، اور بہت حد تک کامیابی بھی ہوئی ان کو۔ لیکن مجھے جو پنجاب شہباز شریف صاحب کے 2018 میں چلے جانے کے بعد، نواز شریف صاحب کا دور ختم ہو جانے کے بعد مجھے جو پنجاب ملا، وہ 4 سال میں اتنی تیزی سے تنزلی کی طرف جاتا ہوا پنجاب تھا، جس میں نہ کوئی ہیلتھ سسٹم تھا، جس میں پورے پنجاب کی وہ سڑکیں جو شہباز شریف صاحب بنا کے گئے تھے، وہ تمام کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں، پاٹ ہولز تھے سڑکوں کے اندر، اور کوئی نہ صفائی کا نظام تھا جو شہباز شریف صاحب ہر شہر میں لانا چاہ رہے تھے، نظام نہیں تھا، فری دوائیاں بند ہو چکی تھیں، ہاسپٹلز کا برا حال تھا، سکولز کا برا حال تھا، ٹرانسپورٹ سسٹم، یہاں تک کہ میٹرو بس کا جو ٹریک تھا وہ اتنی بری طرح ٹوٹا ہوا تھا کہ جب میں میٹرو بس کی اس کے اوپر میں گئی، رائڈ پہ میں گئی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ٹین کا ڈبہ کسی سڑک پہ چل رہا ہے، اس طرح سے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کا پورا ٹریک، جس کو ہم نے ریپیئر کیا ہے۔ کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وہ حکومت اور وہ کام چلتے رہتے تو آج 6 سال کے بعد پنجاب پتہ نہیں کہاں ہوتا، پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے یہ نظام کام کرنے لگا ہے۔ ہم اپنے گلیوں کو، محلوں کو صاف کریں گے، سڑکوں کو صاف کریں گے، شہروں کو صاف کریں گے، زیرو ویسٹ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر کے ایک بہت ہی افیکٹو اور ایفیشنٹ جو نظام ہے وہ تشکیل دیا ہے، جس میں نہ صرف شہروں کی بلکہ جتنے بھی دیہات ہیں پنجاب کے، ان سب میں یکساں نظام ہم لے کے آ رہے ہیں، جو آپ کے گھروں سے، ڈور سٹیپ سے کوڑا اٹھائے گا،
اور اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک، جہاں اس کو آخری اینڈ ہے وہاں پر اس کو پہنچائے گا. تو یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، میں اپنے شہریوں سے بھی اپیل کرتی ہوں، پنجاب کے اندر بسنے والے، پنجاب دھرتی پر بسنے والے تمام اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بچوں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ اپنے ملک کو، اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی گلی کو بھی صاف رکھنا ہے، اسی طرح آپ نے اپنی سڑکوں کو، اپنے محلوں کو بھی صاف رکھنا ہے. اور ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو ہمارا ایک چمکتا دمکتا پنجاب جو ہے وہ حقیقت بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے لیے بہت آنر ہے کہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا. آپ سب کے لیے میں محنت کرتی ہوں صبح سے شام تک، اور پنجاب کے عوام کے لیے محنت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ محنت جو ہے وہ کامیاب ہو، ہر شعبے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے، اور آ رہی ہے. اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1,00,000 نئی نوکریاں، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور ودن اے فیو ویکس انشاءاللہ تعالیٰ 1,00,000 لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ جب جو لوگ ہمارے صفائی کرتے ہیں، صفائی اگر نصف ایمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کرنے والے لوگوں کا کیا درجہ ہوگا یہ شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم ان کو چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کا کچرا، آپ کا گند، آپ کا گلیاں محلے صاف کرتے ہیں، اپنے ملک کو صاف کرتے ہیں. جو گند ہم بے احتیاطی سے پھینک دیتے ہیں وہ اس کو صاف کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے یہ ذیشان کو کہا تھا کہ جو منیمم ویج آپ نے رکھی ہے وہ ان کو کم از کم اتنی اجرت ملنی چاہیے تاکہ ان کو ان کی محنت کا پورا صلہ بھی ملے اور ان کو انسینٹیو ہو بہتر کام کرنے کا. تو میں نے ان کو یہ ہدف دیا ہے، یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر 0 ویسٹ پنجاب آپ اچیو کریں. اس کے لیے میں نے ان کو اربوں روپے سے نئی مشینری لے کے دی ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے سے جو گزر کے گیا ہے، اس طرح کے ہزاروں جو مشینری ہے وہ ہم نے اب خریدی ہے، اور اس کے اندر ہم جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے ویسٹ کی، مینول اور میکینیکل سویپنگ اس میں ہوگی. روڈز کو دھویا جائے گا، واش کیا جائے گا، برشز کے ساتھ صاف کیا جائے گا، چمکایا جائے گا، جیسے کہ آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں، یورپین کنٹریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اور اسی طرح جو لینڈ فل سائٹس ہیں، ڈمپنگ سائٹس ہیں، ہم وہ بنا رہے ہیں تاکہ ادھر سے اٹھا کے کوڑا بس ادھر نہ پھینک دیں اور وہ ایک اپنا پورا جو سائیکل ہے وہ مکمل کرے. اسی طرح ہم نے 21,000 سے زائد نئی مشینز لی ہیں، اور 83,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے نئے صفائی کے آلات لیے ہیں، اور ہر شہر کے لیے لیے ہیں، ہر گاؤں کے لیے لیے ہیں ہم نے. ابھی میں دیکھ رہی تھی، میں مری گئی ہوئی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، اور وہاں پر بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تھے جن کو لنچ پہ بلایا تھا. تو مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی. میں نے مری کو کئی سال کے بعد صاف ستھرا دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور وہ جو بھی سیاح مری جاتے ہیں وہ سب یہی بات کریں کہ مری بہت صاف ہو گیا ہے. جگہ جگہ میں نے وہ مشینری جو مری لاہور نہیں سوچ سکتا تھا، وہ مری میں جو ہے ہر طرح کی مشینری صفائی کا کام کر رہی تھی. ہر جگہ جو ہے وہ ڈسٹ بنس پڑی ہوئی تھیں، اور وہ ہر ان کی جو آلات ہیں وہ استعمال کر کے وہاں پر صفائی ہو رہی تھی. تو مری میں نے کبھی اتنی صفائی نہیں دیکھی جتنی میں نے ماشاءاللہ اس بار دیکھی ہے. اور یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف ایک صفائی کا پروگرام نہیں ہے، یہ اربوں روپے ہم نے انویسٹ کر کے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. اور اس کے اندر جو الائیڈ انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھنے کے، یہ جو مشینری ہے، جو مینوفیکچررز ہیں، ان کو ایک الائیڈ انڈسٹری کو بہت سٹیمولس ملے گا. اور یہ پنجاب کی جو انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی ایک بہت بڑا موقع ہے. اس طرح انشاءاللہ تعالی وہ اس کو بھی آگے بڑھنے کے بہت مواقع ملیں گے.
جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے۔ میں یہ بھی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں یہ بات کہتی ہوں کہ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے۔ پنجاب میں کسی بھی شہر میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ بھئی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھئی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے۔ بھئی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی۔ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں۔ میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے ہیں، جلسے جلوس میں گزارے ہیں۔